الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، پچھلے درس کے اندر بدعت اور بدعتیوں سے تحذیر اور بدعت کی سنگینی پر گفتگو چل رہی تھی۔ آج کا یہ درس بھی بدعت کی سنگینی پر رہے گا انشاءاللہ۔ اس تعلق سے شرح سنہ کے جو شارح ہیں شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ، انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک طویل کلام ذکر کیا ہے، جس کا مفہوم ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اہل بدعت کا حال ہے کہ ان لوگوں نے جب بھی کسی سنت کو چھوڑا ہے کہ جس کی تصدیق کرنا اور جس پر عمل کرنا واجب تھا، ایسی سنت کی جس کی تصدیق کرنا اور جس پر عمل کرنا واجب تھا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو پھر وہ کسی نہ کسی بدعت میں ضرور واقع ہوئے۔ اسی لیے آپ ہر بدعتی کو دیکھیں گے کہ وہ ہر بدعت پر کسی نہ کسی سنت کو ضرور چھوڑتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، مبتدع قوم بدعتا الا ترکوا من السنت مثلها، جس بھی قوم نے کسی بدعت کا ایجاد کیا تو اسی کے مثل انہوں نے کسی سنت کو ضرور ترک کیا۔ اسے امام احمد رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے۔ آگے کے آیت سے استدلال کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح فرمایا ہے، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور کینہ وری بھڑکا دی۔ چنانچہ جب وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو اس کے سوا انہوں نے ایک دوسری چیز اپنا لی، اور اس طرح ان کے درمیان بغض اور عداوت واقع ہو گئی۔ مزید ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرے گا، اندھا بن جائے گا، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا بن جاتا ہے۔ وہ شیطان اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، بلکہ اللہ کی شریعت سے جو غافل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے غافل انسان کے اوپر ایک شیطان کو مقرر کر دیتا ہے، اور وہی شیطان اس کا ہمیشہ کے لیے ساتھی بن جاتا ہے۔ مزید ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تمام دلیلوں سے استدلال کر رہے ہیں کہ جو شریعت کو چھوڑتا ہے، سنت کو جو چھوڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جو چھوڑتا ہے، وہ اس کے بدلے کسی دوسرے غلط طریقے پر جا پڑتا ہے، کسی غلط راہ پر نکل پڑتا ہے۔ وہ رسول کی بات چھوڑے گا تو شیطان کی راہ میں نکل پڑتا ہے، سنت کے بدلے وہ کسی نہ کسی بدعت میں جا پڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پوری طرح سے، تو کبھی نہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا، نہ بدبخت ہوگا، یعنی نہ وہ دنیا کے اندر کسی گمراہی کا شکار ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں بدبختی کا شکار ہو، وہاں بھی کامیاب ہوگا۔
اور جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا، ومن اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے، میری نصیحت سے جس نے اعراض کر لیا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ یعنی دنیا میں بھی وہ تنگ رہے گا، بے چین رہے گا، اور آخرت میں بھی اسے چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اسی چیز کی پیروی کرو جس کی وحی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے جو وحی نازل کی جا رہی ہے اسی کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی دوسرے کی پیروی مت کرو اس کے علاوہ، من دونہ اس کے علاوہ، قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑا نصیحت قبول کرتے ہو۔ یعنی جو حکم تمہیں دیا گیا ہے کہ صرف وحی کی پیروی کرنا ہے، مگر اسے چھوڑ کر کے یا اس کے ساتھ تم دوسرے کی بھی پیروی کرنے لگتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، کسی دوسرے کو اپنا امام گڑھ لیا اور اس کی اطاعت کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے تو سمجھا ہوگا، اچھا سمجھا ہوگا، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں قرآن کو، حدیث کو، انہوں نے جو سمجھا ہوگا اچھا سمجھا ہوگا، چلو انہی کی بات مانتے ہیں، یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، واضح مفہوم ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہے تقلید عامہ، اندھی تقلید ہے یہ۔ تو جس طریقے سے یہاں دنیا میں اندھے بن جاتے ہیں قرآن اور حدیث کو دیکھ کر کے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے اندھا بنا دے گا۔ اس آیت کے اندر اتباع وحی کا حکم دیا گیا ہے اور ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو اس کے خلاف ہیں، اور وہ کیا ہے اس کے خلاف؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی اتباع کرنا۔ جو اللہ اور اس کے رسول میں سے کسی کی اتباع نہیں کرتا وہ کسی تیسرے کی اتباع کرتا ہے۔ یہ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا ترک کر دیتا ہے تو وہ کسی تیسرے کی اتباع میں لگ جاتا ہے، اسی کی پیروی کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے۔ کہتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ جو ان کے راستے کی پیروی نہیں کرے گا، مومنوں کے راستے کی پیروی نہیں کرے گا، یعنی صحابہ کی پیروی نہیں کرے گا، مفسرین نے اور علماء امت نے یہاں پر واضح کیا کہ یہاں سبیل المومنین سے مراد صحابہ کا راستہ، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا منہج مراد ہے۔ پیروی نہیں کرے گا ان کا، صحابہ کے منہج اور ان کے راستے کی جو پیروی نہیں کرے گا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ کسی دوسرے کی پیروی ضرور کرے گا، کسی دوسرے کے منہج کی پیروی وہ کرے گا۔ اسی لیے اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ہاں ان کے راستے کی پیروی کرنا واجب ہے، صحابہ کے راستے اور ان کے منہج کی پیروی کرنا واجب ہے۔ چنانچہ صحابہ کا جس پر اتفاق ہو جائے اس سے باہر نکلنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کے بعض اقوال کو، شاذ اور نادر اقوال کو لا کر کے آپس میں ٹکراتے ہیں، کہتے ہیں کس کو مانو گے؟ تو جہاں پر جس پر صحابہ کا اتفاق ہو، جن چیزوں پر، اور ایسا شاذ نادر اقوال بہت کم ملے گا، تو شاذ اور نادر احوال کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ جن چیزوں پر صحابہ کا اتفاق ہو، یا اگر کہیں پر کسی ایک صحابی کا قول ہو اور اس کی کوئی مخالفت نہ کرے تو گویا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن اگر کئی اقوال موجود ہیں، دو مخالف قول موجود ہے، لیکن ایک قول آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو ہے تائید دوسرے صحابہ سے ملتی ہے، اور ایک قول جو ہے وہ شاذ اور نادر ہے، اس کی تائید نہیں ملتی ہے، تو جس کی تائید ملتی ہے گویا اس پر صحابہ کا اتفاق ہے۔ تو کسی بھی طور آپ دیکھیں گے تو صحابہ کا اتفاق پائیں گے، چاہے ایک ہی قول ہو، وہ بھی گویا متفق علیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مخالفت نہیں ہے کسی دوسرے صحابی کی طرف سے۔ یا اسی طریقے سے دو قول ہوں لیکن ایک کی طرف دوسرے صحابہ کے اقوال موجود ہوں جس کی تائید کر رہی ہوں، اور دوسرے کی تائید نہ کر رہے ہوں، تو جس کی تائید ہو رہی ہے گویا اس پر صحابہ کا اتفاق ہے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کے منہج اور ان کے فہم
کو سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. دشواری انہیں ہے جن کو کرنا نہیں ہے، جنہیں اپنے کم کج فہم اور کم عقلی کی اتباع اور پیروی کرنا، اپنی خواہشات اور منمانی کی پیروی کرنا ہے، اور جنہیں اپنے من گھڑت گڑھے ہوئے اماموں، پیروں اور مرشدوں کی پیروی کرنا ہے. انہوں نے بیٹھا لیا ہے دل کے اندر. وہ لوگ دنیا بھر کے اعتراض کرتے ہیں، طرح طرح کے کیڑے نکالتے. اعتراض تو کسی پر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، واضح سے واضح آیت ہو، حدیث ہو، ہر ایک پر اعتراض کرنے والے کر بیٹھتے ہیں. تو اعتراض کس پر نہیں ہوتا ہے؟ ہر ایک پر ہوتا ہے. اللہ کے رسول پر کتنا اعتراض کیا گیا، اللہ پر اعتراض کیا جاتا ہے. کس چیز پر نہیں اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن جن کو شریعت کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں، نصوص شریعت کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے باقاعدہ اگر آ جائے، صحیح سند سے ثابت ہو جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے، تو ایک مومن کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کو منوان تسلیم کر لے، اس کو مان لے. مان لینا یہی ایمان ہے اور یہی جو ہے اسلام ہے. اس میں کیڑے نکالنا، شریعت کے اندر تعویل نہیں چلتی ہے. کوئی بھی چیز ہو، غیبیات سے اس کا تعلق ہو، عقائد سے اس کا تعلق ہو، احکام سے اس کا تعلق ہو، فرائض سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی چیز سے اس کا تعلق ہو، شریعت کے اندر تعویل نہیں چلتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے کشمکش نہیں چلتی ہے، سش و پنج نہیں چلتا کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اس کو مان لینے ہی کو دین کہتے ہیں. آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اسی طرح جو کسی حکم شدہ امر پر عمل نہیں کرتا، یعنی کسی چیز کا حکم ہے شریعت کے اندر، اس کو اگر چھوڑ دیتا، نہیں عمل کرتا، تو کہتے ہیں کہ وہ کسی منع کردہ امر پر ضرور عمل کرتا ہے. جس کا حکم ہے شریعت میں، اس کو چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو جس چیز سے شریعت میں منع کیا گیا اس میں ضرور پھنسے گا وہ. اور جو منع کردہ امر پر عمل کرتا ہے، وہ حکم شدہ امور پر عمل نہیں کرتا. اس کے برعکس ہے. یعنی جس کی عادت ہے، شریعت میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے، محرمات سے، گناہوں سے، معاصی سے اور دیگر چیزوں سے، بدعتوں سے، شرک اور کفر سے اور دیگر گناہ کے کاموں سے روکا گیا، تو جن چیزوں سے روکا گیا ہے، جو شخص ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، تو کہتے ہیں وہ شخص جس کی عادت ہو گئی ہے کہ شریعت میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے اسی پر وہ عمل کرتا ہے. اگر کسی کی عادت ہو گئی ہے تو وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کرے گا جن کا شریعت میں حکم دیا گیا، جن کے کرنے کا حکم دیا گیا شریعت میں، اس پر وہ عمل نہیں کرے گا. آگے کہتے ہیں، یہ بہت باریکی بات، اس آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ ان تمام امور پر عمل کرے جس کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس کی عادت ہو گئی ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کی شریعت میں جن کا حکم دیا گیا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو واجب سے مشغول کر دے وہ حرام ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک نقطہ بتا رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو واجب سے مشغول کر دے، واجب سے روکے، تو سمجھ لو کہ وہ بھی حرام ہے. کسی واجب کام سے جو چیز روکنے والی ہو تو وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے شریعت کے اندر. اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس کے بغیر کسی واجب کا کرنا ممکن نہ ہو، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، تو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے. یعنی کوئی چیز ہے، کسی واجب تک آپ کو پہنچنا، اس کے لیے کوئی اور چیز کرنا پڑتا ہے، تو جو چیز کرنا پڑے وہ بھی واجب. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے عربی زبان کے سیکھنے کو واجب کہا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کا سمجھنا یہ واجب ہے ہر مسلمان پر. اس پر عمل کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے یہ واجب ہے. عمل کرنا واجب ہے شریعت پر. شریعت کو بغیر سمجھے عمل نہیں کیا جا سکتا. اور کہہ رہے چونکہ شریعت جو ہے عربی زبان میں ہے، چنانچہ یہ اعلیٰ، تو اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. عربی زبان کا سمجھنا اور جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ اصول ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بغیر کسی واجب کا کرنا ممکن نہ ہو تو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے. جیسے
نماز کے لیے وضو کرنا شرط کر دیا گیا، شرط بنا دیا گیا۔ اب نماز کے لیے جب وضو کرنا شرط ٹھہرا تو ظاہر سی بات ہے وضو کرنا بھی واجب ہو گیا۔ جسے نماز واجب ہے، نماز فرض ہے، ایسے ہی وضو بھی فرض ہے۔ وضو کے بغیر کیونکہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے نماز کے لیے، چنانچہ جس طریقے سے نماز واجب ہے ایسے ہی کپڑے کا پاک کرنا بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس کے بغیر کسی واجب کا کرنا ممکن نہ ہو سکے تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جس سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے، مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا ترکوا من السنۃ مثلھا، کہ جس قوم نے کسی بدعت کا ایجاد کیا تو اسی کے مثل انہوں نے سنت کو ترک کر دیا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اسی حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو زرع رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ دمشق ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس کی سند کے اندر ابو بکر ابن ابی مریم نام کا ایک راوی ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے بالکل الفاظ یہی ہیں، تھوڑے اختلاف کے ساتھ۔ ایک روایت مسند دارمی کے اندر بھی مروی ہے، اس کے اندر الفاظ کچھ اس طرح ہے: مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلھا ثم لا یعیدها الیہم الی یوم القیامہ۔ یہ الفاظ آخری جو جملہ ہے اس کا اضافہ ہے کہ جس بھی قوم نے اپنے دین کے اندر کسی بدعت کا ایجاد کیا تو اسی کے مثل اللہ نے ان سے سنت کو چھین لیا۔ امام اوزاعی پھر قیامت تک اسے ان کے پاس واپس نہیں کر رہا، یعنی وہ سنت چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر قیامت تک واپس نہیں کرتا ہے، یعنی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے اس سنت پر عمل کرنے کی۔ چنانچہ آپ بدعتی کو دیکھیں گے، کیونکہ بدعتی جو ہوتا ہے وہ بدعت پر عمل کرتا ہے اسے دین سمجھ کر، اسے سنت سمجھ کر، اس لیے اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اور اس کے بدلے جس سنت کو چھوڑ بیٹھا ہے اسے توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ ایک دم بالکل واضح مثال دیکھ لیجئے، رفع یدین کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ترک رفع یدین سنت ہے، حالانکہ وہ بدعت ہے۔ ترک رفع یدین یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے تک، آخری وقت تک رفع یدین کرتے رہے، اور جن صغار صحابہ نے اللہ کے رسول کو آخری زمانے میں دیکھا رفع یدین کرتے، انہوں نے بیان کیا، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے آخری زمانے تک رفع یدین کیا۔ ایک مثال بتا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ سنت ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو رفع یدین کرتے ہیں ان کو غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رفع یدین نہ کرنے کو اسلام سمجھ لیا، شریعت سمجھ لیا، اور اسی کی پرچار کرتے ہیں۔ ترک رفع یدین نام رکھ دیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ ترک رفع یدین، رفع یدین ہوتا ہے، ترک رفع یدین کہاں سے آ گیا؟ ایسے ہی اصل میں کیا ہے؟ تقلید ہے، اس کو ترک تقلید، یعنی ترک تقلید گویا غلط ہے۔ تقلید جو کہ مذمت ہے، اصل میں ان لوگوں نے مذمت کس کو دے دیا؟ ترک تقلید کو۔ آپ کو دیکھیں گے محدثین میں سے بہت سارے لوگوں نے اسی طریقے سے، خود اماموں میں سے بہت سارے اماموں نے تقلید کرنے کو منع کیا ہے، اور تقلید ایسا لفظ کیا نہ کہیں حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ کہیں صحابہ کے اقوال میں آپ کو ملے گا تقلید لفظ۔ یہ آپ کو ملے گا تو 3 صدی ہجری میں یہ لفظ ملے گا، تقلید کا لفظ۔ تقلید کا لفظ کہیں شریعت میں نہیں ملے گا، خیر القرون کے اندر کہیں نہیں ملے گی، نبی کے زمانے، نبی کے زبان سے آپ کو نہیں ملے گا یہ لفظ۔ کہاں سے شریعت کا حصہ ہو گیا جب یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے؟ شریعت میں کہا اتباع ہے، اطاعت فرما برداری ہے۔ کس کی اطاعت؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اتباع ہے، کس کی اتباع؟ اللہ کی، اس کے رسول کی۔
اور صحابہ کے منہج کی اتباع، یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہی دین ہے۔ اس کے بعد اپنی طرف سے گڑھ لو تو الگ مسئلہ ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے جب سنت چھین لیتا ہے بدعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، تو قیامت تک انہیں توفیق نہیں دیتا ہے سنت پر عمل کرنے کی۔ اس روایت کے جو مسند دارمی کے اندر ہے، اس اضافے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک انہیں اس کی توفیق نہیں دیتا ہے سنت پر عمل کرنے کی۔ سنت کو چھوڑ کے جو لوگ بدعت پر عمل کرنا شروع کر دے، اس لیے کہ بدعت ہی کو سنت اور شریعت سمجھنے لگتے ہیں، پھر اسے توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس روایت کو علامہ لالکائی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب، عقیدے اور منہج کی جو ان کی کتاب ہے، معروف کتاب ہے، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، اس کے اندر انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ مصنف رحمہ اللہ نے بدعتیوں سے جو تحذیر کرتے ہوئے کہا، ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ دین کے اندر نئے امور سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات صحابہ سے مروی ہے، خود اللہ کے رسول سے مروی ہے، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ چنانچہ اللہ کے رسول اپنے خطبوں کے اندر کہا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الامور کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ ہر نئی چیز دین کے اندر بری ہے اور ہر بری چیز بدعت ہے، نئی چیز، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس طرح کی بات اللہ کے رسول ہمیشہ اپنے خطبوں میں بیان کرتے تھے، ہمیشہ، اور آج بھی لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، سب لوگ بیان کرتے ہیں، جو بدعتی ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، جو سنت پر عمل کرتے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ کو جمعہ کے اندر یا جب جب یہ خطبہ حاجہ پڑھا جاتا ہے، مختلف موقع پر بیان کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ کی یاد دہانی کی جاتی ہے ہمیشہ، اور سب سے بہتر طریقہ نبی کا طریقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور طریقہ ہے۔ یاد دلایا جاتا ہے کہ نبی کے طریقے پہ چلو، وہ طریقہ جو صحابہ کو بتا کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے دین پر عمل کرو۔ یہ ہمیشہ بتایا جا رہا ہے قیامت سے آج تک کہ اللہ کے رسول جو طریقہ چھوڑ کے گئے، یعنی دین پر عمل کر کے جس طریقے سے اللہ کے رسول نے صحابہ کو دکھایا ہے، اسی طریقے پر دین پر عمل کرو، کسی دوسرے کا گڑھا ہوا طریقہ مت اپناؤ، اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں مت ایجاد کرو، یعنی دین کے اندر کوئی ایڈ مت کرو کوئی چیز اور کہہ دو یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، دین کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین کے اندر کوئی چیز اگر ایڈ کر رہے ہیں تو یہ گمراہی ہے، اور گمراہی یہ دوزخ تک لے جانے والی ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، میں یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا۔ ایسے موقع پر کیا کرنا؟ میری سنت کو لازم پکڑنا، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اسے مضبوطی سے تھام لینا، اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم تک لے جانے والی چیز ہے۔ مزید اللہ کے رسول نے جگہ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین کے اندر ایسی بات نکالے جو اس میں سے نہ ہو، یعنی جو بغیر شرعی دلیل کے کوئی بات کہے اور اس کے بعد ٹھپا لگا دے، اس کے بعد مہر لگا دے، اور دلیل نہ ہو اس پر کچھ شریعت سے، قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل نہ ہو، اپنی طرف سے وہ مہر لگا دے، ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں وہ چیز مردود ہے جو میری شریعت سے نہ ہو، اور دین کے اندر وہ اپنی طرف سے کوئی بات دین میں ملانے کی کوشش کرے تو وہ مردود ہے۔
بہرحال ان تمام نصوص کے ذریعے سے بدعت اور بدعتیوں کی سنگینی اور اس کی خطرناکی کو واضح کیا گیا ہے تاکہ ہم دین کے اندر بدعت ایجاد کرنے سے دور رہیں اور بدعت اور بدعتیوں سے آگاہ رہیں، گمراہوں سے آگاہ رہیں، اور جو دین کے ماہرین ہیں، کتاب و سنت کے جو ماہرین ہیں، فہم سلف اور منہج صحابہ کی جو بات کرتے ہیں ان کی بات ہم سنیں اور ان سے جڑ کر کے رہیں، کیونکہ وہی لوگ اصل میں مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں جو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کے منہج اور طریقے سے جو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کو اپنے دین کو اسی طرح سے سمجھیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے پوری دنیا کو سمجھایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔